بیٹھا ہے مالک مکان چھاؤں کے اندر مزدوری کر رہا ہے، دھوپ کے اندر اینٹیں لا کر آ رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، گارا لے کے آ رہا ہے، اس کے کپڑے، اس کا حلیہ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن نا وہ جو کام کر رہا ہے وہ بڑے مطمئن ہو کے کر رہا ہے. کیوں؟ اس سے وہ نفع نظر آ رہا ہے جو شام کو اس کو مزدوری کی شکل میں ملنا ہے. اسے پتا ہے کہ ابھی اس کی اجرت بھی مجھے کیا کرے گی. اگر بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو اللہ نے میرے اوپر آزمائش بھیجی ہے. Like, subscribe and press the bell icon for new updates. جو لوگ اللہ رب العزت کے قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے ظالم لوگوں کو، ایسے مجرم لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور قیامت کے دن بھی ذلیل کریں گے. آگے فرما رہے ہیں کہ ہدایت کس کے قبضے میں، اس کی نسبت اللہ نے خود اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا کرتا ہے، شرح صدر فرما دیتا ہے. اب شرح صدر کیا ہے؟ اب یہ سوال صحابہ کرام نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ آ گئے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ جس کو ہم ہدایت دیں اس کا شرح صدر کر دیتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو ہم گمراہ کرنا چاہیں اس کے سینے کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کا سینہ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ اسلام کے لیے کھول دیا ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی میں آپ کو ایک علامت ذکر کرتا ہوں. علامت میرے محبوب پیغمبر نے یہ بتلائی کہ اللہ اس کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں، اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں، جس سے اس کا دل حق بات کو جلدی قبول کرنے لگتا ہے اور غلط بات سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے. اور دوسری علامت یہ ہوگی کہ وہ دنیا سے اور غلط کام سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا اور آخرت کا فکر، آخرت کی یاد اس کے اوپر غالب آ جائے گی. جب یہ کیفیات پیدا ہو جائیں اور فانی چیزوں سے اس کا دل گھبرانے لگے، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے، تو فرمایا کہ اس بندے کا سینہ دے اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. تو یہ وہ علامات ہیں، مختلف علامات ہیں. مثلا دیکھیں مطلقاً دنیا کوئی مضر چیز نہیں، اگر مضر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ استعمال نہ کرتے. مضر نہیں. ہاں دنیا کا بے جا استعمال، دنیا کی بے جا محبت جو ہے یہ مضر ہے، یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے کہ انسان بالکل دنیا کا بندہ بن جائے، عبد الدینار اور عبد الدرہم بن جائے، ایسا نہیں ہے. دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ ہم جس کو گمراہ کرتے ہیں، پھر اللہ نے ایک عجیب و غریب مثال دی ہے. مثال آپ نے سمجھنی ہے، ابھی اس ترجمے میں آئے گی کہ جب ہم کسی کا دل اسلام سے ہٹا کر اس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے دل کو، سینے کو یوں تنگ کر دیتے ہیں جیسے کسی کو زبردستی کہا جائے کہ بھئی آسمان پر چڑھ، کوئی سیڑھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اب وہ ساری زندگی بھی لگ رہا ہے آسمان پر چڑھ نہیں سکتا. یعنی ہدایت یوں سمجھو آسمان ہے، اور وہ اگر چاہے گا بھی صحیح جس کے دل میں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کا جواب میں بار بار آپ کو دے چکا ہوں کہ گمراہی کی نسبت جب اللہ اپنی طرف کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے گمراہ نہیں کیا، بندے نے کام ایسے کیے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ گمراہی کی طرف دھکیل دیا ہے. اللہ کہتے ہیں اب ہمیں نے تمہیں راستہ دیا تھا. اس کو فرمایا کہ جو عقل کے ذریعے جانچنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کو دور سے دیکھنے شروع کرتا ہے، ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر رکھتا ہے. اب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہ میرے سینے کو کھول دے. تو ہر مومن کو چاہیے کہ دعا مانگے. دوسری بات جو یہاں پر کہی گئی
وہ یہ کہی گئی کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ جو ہاذا یہ جو صراط مستقیم ہے نا وہ یہ راستہ ہے. وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ قرآن والا راستہ ہے, وہ اسلام والا راستہ ہے. جس نے قرآن کے مطابق عقیدہ بنا لیا, اللہ فرماتے ہیں وہ سیدھے صراط مستقیم پر چل پڑا اور جس قرآن سے ہٹ گیا. یہاں اللہ نے ایک بات اور بھی کی کہ اس راستے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ وہ راستہ جو تمہارے پروردگار کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے. اور وہی صراط مستقیم خدا قرآن مجید پر جو لوگ چلتے ہیں. دوسرا آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے بڑی کھول کر بیان کر دی ہیں, فصلنا الآیات لقوم یذکرون, جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اب بندہ ہو اور بندہ کہے کہ ہر چیز میرے عقل کے مطابق ہو پھر تو مانوں وگرنہ نہ مانوں, فرمایا نہیں. اگر یوں غیب پر ایمان لاؤ گے تو لہم دار السلام عند ربہم, ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے. دار السلام کسے کہتے ہیں؟ سلام اللہ کا نام ہے. دار کس معنی ہے؟ گھر, اللہ کا گھر. سلامتی والے رب کا گھر مراد جنت ہے کہ جنت ہی کے اندر جا کر بندے کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے, جنت سے پہلے نہیں ہو سکتا. ابھی ہم ایک محفل میں بیٹھے تھے, وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ جو دنیا کی جو مصیبتیں ہیں آزمائشیں ہیں, کبھی موت ختم ہو جاتی نا, یہ آزمائشیں بہت سخت ہیں بندے کے لیے. تو وہاں پر بھی یہ عرض کی کہ دیکھیں مومن کا تو کوئی حال, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے, مومن کسی حال میں گھاٹے میں نہیں. اللہ کی رحمت ملے تو شکر کرتا ہے, اور اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو صبر کرتا ہے. حتیٰ کہ مومن کو کانٹا بھی لگتا ہے اللہ اس پر بھی اس کو صبر کرنے کی وجہ سے اجر عطا فرماتے ہیں. جیب میں کوئی پیسے ڈالے, یوں محسوس ہوا کہ یوں اس میں جیب میں ڈالے تھے, ہاتھ لگایا وہ تو نہیں ہے, وہ دل کو ایک جھٹکا سا لگا, پتہ نہیں گر گئے ہیں, لیکن ساتھ ہی خیال آیا میں نے اس جیب میں ڈالے تھے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس جھٹکے پر بھی مومن کے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. مومن کا تو معاملہ بھائی تو جنت کی نعمتیں ابدی ہیں, دنیا ابدی نہیں ہے, یہ دنیا میں جانا ہے, ہر کسی نے جانا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ چاہیے کہ یہ جو لذتیں ہیں یہ آتی رہے, آزمائشیں ہیں, اس کو دیکھیں. ایک مثال دیکھ کے پھر ترجمہ کرتے ہیں. یہ جو آزمائشوں کی مثال میں جو دو مفسرین نے بھی دی ہے کہ ایک ملازم بندہ ہے نا جی, مزدور بندہ ہے, سارا دن اب بندہ بیٹھا ہے مالک کے مکان چھاؤں کے اندر, مزدوری کر رہا ہے, دھوپ کے اندر اینٹیں لا کر آ رہا ہے, پانی لگا رہا ہے, گارا لے کے آ رہا ہے, اس کے کپڑے اس کا حلیہ تبدیل ہو چکا ہے. لیکن وہ جو کام کر رہا ہے وہ بڑے مطمئن ہو کے کر رہا ہے. کیوں؟ اس سے وہ نفع نظر آ رہا ہے جو شام کو اس کو مزدوری کی شکل میں ملنا ہے. اسے پتہ ہے کہ ابھی اس کی اجرت بھی مجھے کیا کرے گی. اگر بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو اللہ نے میرے اوپر آزمائش بھیجی, اگر میں نے اس کو صبر کے اوپر ساتھ نبھالوں, اس پر جو اللہ نے ثواب رکھا ہے جنت کا, تو یہ آزمائشیں بندے کے لیے لذت بن جایا کرتی ہیں, یہ اس کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوا کرتی. اس لیے یہاں اللہ نے اسی بات کو, آگے ایک آیت آئے گی جس میں اللہ جنوں کو ڈائریکٹ خطاب کریں گے کہ اے جنوں تم نے بندوں کو گمراہ کیا تھا. تو جن جواب کے اندر کچھ نہیں کہہ سکیں گے. ان کے ولی, ان کے دوست کہیں گے اللہ ہم نے دنیا میں نفع اٹھاتے رہے, ہم تو لذتوں میں پڑے رہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اچانک تیرا وعدہ پورا ہو گیا, اب تم اپنے وعدے کو, اللہ اس دن کہیں گے آپ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جس کو چاہیں اللہ بچا لیں گے, وگرنہ مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہوگی. آپ فرمایا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دن اس دن پڑے ہوں گے, مسلط کر دیے جائیں گے, اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا.